السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ بقرہ آیت 258 بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے سے پہلے کا ہے کہ نمرود عراق کا بادشاہ تھا اور اس کی قوم دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی۔ سب سے بڑا دیوتا ان کا سورج تھا اور اس کا مظہر زمین پر نمرود کو سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ شروع کی تو یہ نمرود پر ایک سب سے بڑی کالی ضرب تھی۔ تب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں جسے چاہوں اسے موت کے گھاٹ اتار دوں اور جسے چاہوں اسے زندہ چھوڑ دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو تم سورج کو مغرب کی طرف سے نکالو۔ یہ سن کر نمرود بہت حیران و پریشان ہو گیا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی۔ اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو، لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ یہ آیت حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب وہ ایک یروشلم یعنی بیت المقدس کی ایک آبادی کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آبادی مری پڑی ہے اور تباہ و برباد ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان لوگوں کو دوبارہ زندگی بخشے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال موت کی نیند سلا دیا، اور 100 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے عزیر تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر تم 100 سال موت کی نیند سوئے رہے ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑنا شروع کیا اور ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا
اور وہ ایک صحیح سلامت گدھا بن گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، بے شک ہم اس طرح لوگوں کو بھی دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے عزیر، اب تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا 100 برس کے بعد بھی بالکل صحیح سلامت ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر، بے شک جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر دوبارہ انسان کو زندہ کرے، اور وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ کھانے کو بھی 100 سال تک ویسے کا ویسا تر و تازہ رکھے۔ بے شک یہ شانیں اللہ کی شانیں ہیں۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔